بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أي الجزاء مالك یوم الدین الدین کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے معنی کو بیان کر رہے ہیں. الدین الجزاء، اور الجزاء سے کیا مراد ہے، یوم الدین سے کیا مراد ہے، تو اسے بیان کرتے ہیں وہو یوم القیامہ، اور وہ ہے قیامت کا دن. وخص بالذکر، اور قیامت کے دن کو خاص طور پر ذکر کیا ہے. لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل لمن الملك اليوم. ومن قرأ ملك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أي هو موصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. اب مصنف یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں کہ الجزاء وهو یوم القیامہ، کہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی گویا کہ یہ چوتھی آیت. پہلی آیت میں اللہ کی تعریف تھی، دوسری آیت میں اللہ کی ربوبیت کی طرف اشارہ تھا، تیسری آیت میں اللہ کی رحمانیت اور اس کی رحمت کی طرف اشارہ تھا. اب چوتھی آیت میں گویا کہ ان تینوں آیتوں میں توحید کو بیان کیا گیا. اب چوتھی آیت میں اسلام کے دوسرے سب سے اہم ترین عقیدے آخرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اسلام کے جو تین بنیادی عقیدے ہیں، عقیدے توحید، عقیدے آخرت اور عقیدے رسالت، تو ان تین عقیدوں میں سے دوسرے عقیدے کی طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین سے. بعض مفسرین نے، خاص طور پر امام راضی وغیرہ نے، ایک بڑی بہترین حکمت یہاں پر بیان کی ہے اس ترتیب کی کہ کسی کی بھی تعریف کی جاتی ہے تو ان تعریف کیے جانے کی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ کے کوئی کسی کی تعریف کرتا نہیں. تو ایک تو کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس کی کمال کی وجہ سے. تو سب سے پہلے الحمدو کے بعد اس میں ذات لا کر اللہ کے کمال کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ذات کامل ہے ہر اعتبار سے. دوسرا تعریف کی جاتی ہے کسی کی اس وجہ سے کہ اس نے احسان کیا. تو رب العالمین میں اللہ رب العزت کے احسان کائنات کے ہر جز پر اسے بیان کیا گیا کہ کائنات کا ہر جز، ہر مخلوق، ہر وجود، یہ اللہ رب العزت ہی کی ربوبیت کا مظہر ہے. اگر اللہ کی ربوبیت نہ ہوتی تو نہ کائنات وجود میں آتی، نہ کائنات کی کوئی چیز وجود میں آتی، کا کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ کے محسن اعظم ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے رب العالمین کہا، تو کمال ذات کی طرف اشارہ کیا، اس کے محسن اعظم ہونے کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد انسان کے سامنے دوسری چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ماضی میں اس نے بنایا، سب کچھ کیا، اب مستقبل اپنے حال اور مستقبل کا کیا. تو فرماتے ہیں کہ حال میں جب آپ زندگی گزار رہے ہیں اس وقت بھی اللہ کی رحمانیت کے سائے میں زندگی گزاریں. اگر اللہ کی رحمانیت نہ ہو تو آپ اپنی زندگی پرسکون گزار بھی نہیں سکتے. پھر انسان تعریف کرتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں کہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے. کہا الرحیم، اسی لیے کہ اس کی رحمت تامہ ہے، جنت بھی چاہیے تو اسی سے ربط کا ہونا ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمانیت یہ ہر جگہ پر جلوہ افروز ہے. انسان جہاں دیکھے اللہ کی رحمت ہی انسان کو نظر آئے گی.
اگر انسان رحمت کا عینک لگا کر دیکھے، اللہ رب العزت کی رحمانیت، اللہ نے انسان بنایا، وہ رحمان تھا تو ہمیں انسان بنایا۔ اللہ نے کتابیں بھیجی ہماری ہدایت کے لیے، وہ رحمان تھا تو کتابیں بھیجی۔ اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا، وہ رحمان تھا تو اس نے ہمارے لیے کیا بھیجے؟ رسول بھیجے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس کے بعد کے بھی تمام ہدایت کے اور علم کے سیکھنے کے انتظامات کیے، یہ سب اللہ کی رحمانیت کا مظہر ہے۔ کہا کہ ماضی بھی اللہ کے رحم و کرم کے بلبوتے پر تھا، حال بھی اللہ کے رحم و کرم کے بلبوتے پر ہے، اور رحیمیت اللہ اور مستقبل بھی اللہ کے رحمت کے بلبوتے پر۔ لا يدخل الجنت احد بعملی، جنت میں کوئی اپنے اعمال سے داخل نہیں ہوگا، الا ان يتغمد اللہ برحمته وفضله، ہاں مگر یہ کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو صحابہ نے پوچھا ولا انت، کہا نہیں میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپے گا۔ تو ماضی بھی اس کے ہاتھ میں، حال بھی اس کے ہاتھ میں، مستقبل بھی اس کے ہاتھ میں۔ کہا یہ رحمان اللہ کے رحمانیت کے بلبوتے پر جنت میں جائے گا، اللہ کے رحمانیت کے بلبوتے کے اوپر جہنم سے بچے گا، اللہ کے رحمانیت کے بلبوتے پر اس کا دیدار کرے گا۔ کہا جہاں دیکھو اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم وعباد الرحمن، وعباد اللہ نے کیا کہا؟ وعباد الرحمن۔ کہا اگر عباد الرحمن بھی عباد الرحمن بنے تو وہ بھی اللہ کی رحمانیت، یعنی اگر انسان نیک بھی بنا ہے تو وہ اس کی توفیق سے بنا ہے، اس میں بھی انسان کا اپنا کمال ہے۔ کہا وہاں بھی رحمان لائے، الرحمن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، وہاں بھی رحمان لائے۔ علمہ البیان، اس کو بیان کا طریقہ سکھایا، اس سے پہلے رحمان کو ذکر کیا، قرآن کو نازل کیا، اس سے پہلے رحمان کا ذکر کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمانیت اتنی وسیع ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اللہ پاک میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ڈھانپے ہوئے ہوتی تو مسئلہ ہوتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ صفت رحمان کو قرآن کریم میں تقریباً 350 مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور صفت رب کو اللہ نے 900 سے زیادہ مرتبہ بیان کیا ہے۔ الرحمن الرحیم ای الرحمتی وہی ارادت۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ انسان کسی کی تعریف کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اپنے مستقبل کے خوف سے، اپنے مستقبل کے خوف سے۔ تو کہا کہ انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں بھی اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، اور وہ ہے اپنی آخرت۔ تو قرآن نے برابر سیٹ کیا، ماضی اور حال کو بیان کرنے کے بعد مالک یوم الدین کہہ کر انسان کو مستقبل کی طرف۔ بعض حضرات نے، بعض صوفیاء نے بڑی اچھی بات بیان کی کہ الرحمن الرحیم تک امید کا بیان تھا، اور مالک یوم الدین کے اندر میں خوف کو بیان کیا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہر آدمی اس سے اپنے معنی اور مفہوم کو کیا کرتا، اپنی سمجھ کو لے کر۔ کہا کہ یہاں تک کہ کیا تھا، امید کو بیان کیا۔ اب صرف امید سے کام نہیں چلتا ہے، اگر امید ہو تو انسان کچھ کرے گی۔ تو پھر اس کے بعد کہا مالک یوم الدین کے خوف کو بھی بیان کرنا پڑے گا، الایمان بین الخوف والرجاء۔ اگر یہ نہیں بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خوف نہیں ہوگا تو انسان گناہوں سے نہیں بچے گا، خوف نہیں ہوگا تو انسان دوسرے انسان کو اذیت پہنچانے سے نہیں بچے گا، خوف نہیں ہوگا تو انسان کسی پر ظلم کرنے سے نہیں بچے گا، خوف نہیں ہوگا تو انسان کسی بھی قسم کی برائی سے وہ بچے گا نہیں۔ کا خوف کا ہونا ضروری ہے۔ گناہ سے بچے گا اس وقت ہی جب اس میں خوف ہو، اور عمل کے لیے آمادہ ہوگا اسی وقت جب وہ امید ہو۔ اگر خوف نہیں تو گناہ سے نہیں بچے گا، اگر امید نہیں تو نیک اعمال نہیں کرے گا۔ نیک اعمال بھی کرتا ہے امید کے اوپر کہ بھئی مجھے اس پر نیکی ملے گی، 10 نیکی ملے گی، 20 نیکی ملے گی، اس پر یہ روزہ کیوں رکھتا ہے، کیوں بھوکا رہے گا بھائی؟ لیکن اس کو معلوم ہے کہ روزہ اللہ خود اس کا بدلہ دیتا ہے۔ انسان کے لیے جنت کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟
آسان، اس امید کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بین الخوف والرجا کو گویا کہ مکمل طور پر یہاں پر مالک یوم الدین تک کیا کیا جا رہا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے۔ مالک، اب مصنف فرما رہے ہیں اس کے 3 اجزاء ہیں، ایک تو مالک کا لفظ، ایک یوم اور دوسرا دین۔ ہر ایک کو سمجھائے لیکن ترتیب سے نہیں سمجھائیں گے، پہلے دین کو سمجھائیں گے، پھر یوم کو سمجھائیں گے اور پھر مالک کو سمجھائیں گے۔ تو فرمایا الجزاء، الدین کا مطلب الجزاء۔ کیوں؟ دین ایک تو اس کے معنی لغوی اور دوسرے ہے اس کے معنی اصطلاحی۔ الدین کے معنی لغوی کیا ہے؟ کہا دین کے معنی لغوی آتے ہیں الجزاء، بدلہ۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اگر آپ برا کرو گے تو برا کرو گے، اگر آپ کسی کے ساتھ غلط سوچو گے، غلط پلاننگ کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی غلط پلاننگ ہوگی۔ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود بھی اس کے اندر میں کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ تو اس کے فرماتے ہیں کہ الدین کا مطلب ہے الجزاء۔ اب مذہب کو بھی دین کہتے ہیں، تو مذہب یہاں پر وہ معنی میں نہیں ہے، اور دین کہے جانے کا مستحق دنیا میں صرف اور صرف اسلام، دوسرے تمام کے تمام مذاہب ہیں، لیکن اسلام یہ دین ہے۔ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب یہ کلی طور پر انسان کی رہنمائی نہیں کرتا ہے، جزوی رہنمائی کرتا ہے، اور دین یہ کلی رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ اسی لیے انگریزی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ریلیجیس اور ریلیجن کا۔ اس ریلیجن کا ترجمہ ہمارے یہاں پر لوگ کرتے ہیں الدین سے، کہا وہ نہیں ہو سکتا، وہ مذہب ترجمہ ہے۔ اسلام ریلیجن نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں، اس کا دامن تنگ ہے، کیونکہ دین کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دین کا مفہوم کیا ہے؟ بہت وسیع ہے دین کا مفہوم۔ اور ریلیجس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف ورشپ، یعنی انسان عبادت گاہ میں ہو، عبادت کرے، اور عبادت کا کیا طریقہ اسے جانے، یہ ہے ریلیجس۔ لیکن اسلام تو زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا اور کیا نہ کرنا یہ سب بتاتا ہے۔ کہا یہ ریلیجن سے بڑھ کر ایک چیز ہے جس کا تصور ان لوگوں کے یہاں پر ہے نہیں۔ اسی لیے محمد الغزالی، ایک تو امام غزالی اور ایک محمد الغزالی۔ محمد الغزالی ابھی گزرے ہیں، مصر کے بڑے مفکر تھے، آدمی بڑے متفکر اور اچھے آدمی تھے، لیکن تھوڑا سا جدت پسندی کا شکار۔ جو جب میں کسی کا نام لوں نئے آدمی کا تو میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی ان کا ایسا مسئلہ ہے، تاکہ اگر کبھی پڑھے کبھی سنے تو آدمی متنبع ہو کے پڑھے اور سنے۔ ان کی ہر چیز کو قبول، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو وہ نہیں مانتے تھے، تو ایسی کچھ چیزیں تھیں، ادھر بڑھ کرتے تھے، لیکن آدمی اچھے تھے۔ ان کی کتاب فن الذکر والدعاء پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہے ادعیہ مأثورہ وغیرہ، کہا وہ دعا بھی معجزہ ہے، اور پھر اس کو سمجھایا ہے۔ فن الذکر والدعاء 100-150 صفحے کی کتاب ہے۔ تو محمد الغزالی نے لکھا اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب نے انسان کے ذہن و دماغ سے قیامت کے تصور کو ختم کر دیا، قیامت کے تصور کو ختم۔ اور جب انسان کے دماغ سے قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان دنیا کے اندر میں ظلم ہی کرتا ہے۔ انسان دنیا میں کیا کرتا ہے؟ ظلم ہی کرتا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مالک یوم الدین سے سیکولرزم کی تردید ہوتی ہے۔ مالک دین سے کس کی تردید ہوتی ہے؟ سیکولرزم کی۔ کیوں؟ سیکولرزم کس کو کہتے ہیں؟ سیکولرزم کہا جاتا ہے دین کو اجتماعی زندگی سے نکال کر اس کو اپنا نجی مسئلہ بنا۔ کہ انگریزوں نے
مغربی تہذیب کے متوالوں نے اور یورپین باشندوں نے دین کو ایک نجی اور پرائیویٹ مسئلہ بتایا اور ہر آدمی کو آزادی دی کہ وہ جس دین کو سچ سمجھے اور حق سمجھے وہی حق ہے، جبکہ ایسا نہیں، دین تو ایک ہی حق ہے، ان الدین عند اللہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مالک یوم الدین سے کہا اسی کی تردید ہو رہی، کہا کہ نہیں، مذہب نجی اور پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہے، مذہب یہ انسان کی زندگی کا جزء لا ينفک ہے، نہ اجتماعیت میں اس سے الگ ہو سکتا ہے، نہ انفرادیت میں اس سے الگ ہو سکتا ہے، نہ تنہائی میں الگ ہو سکتا ہے، اور نہ لوگوں کے درمیان میں الگ ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی مذہب نہیں الگ ہو سکتا ہے۔ کا اس تصور کے تلسیم کو توڑنے کے یہ مالک یوم الدین ہے کہ سیکولرزم نہیں ہمارے یہاں پر، اس لیے سیکولر کا جو تصور ہے یہ 19ویں صدی کے اندر میں انگریزوں کے یہاں پر آیا اور انہوں نے دنیا کو یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ مذہب کے کوئی اجتماعی تو مسائل میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، انفرادی طور پر آپ کو جو کرنا ہو کرو۔ اسی لیے انہوں نے جب سیکولرزم ان کے یہاں پر آیا تو انہوں نے ڈیموکریسی کو وجود دیا۔ کیا مطلب کہ اب جب مذہب نہیں ہے تو کچھ تو چاہیے نا پولیٹیکل طور پر، تو انہوں نے ڈیموکریسی کرائے۔ پھر جب ڈیموکریسی نہیں سمجھ میں آئی تو پھر وہ کس کو لائے؟ وہ شیوعیت کو لائے، کمیونزم کو لائے۔ اس کو لے کر آئے، کمیونزم کو لائے۔ اب اجتماعی مسئلے تو حل کرنے ہیں، اب اجتماعی مسئلے حل کرنے کے لیے اس کو لائے، وہ کبھی کیپٹلزم کو لائے۔ پھر اس کے بعد اس سے مسئلے نہیں حل ہو سکے تو پھر وہ سوشلزم کو لائے۔ پھر جب اس سے بھی مسئلے حل نہیں ہوئے تو اب کیا ہوا؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مکسڈ اکانومی کا دور ہے، مخلوط اکانومی۔ شیخ الاسلام فضل اللہ صدر مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ سوویت یونین کے زوال کے بعد افغان مجاہدین کے ہاتھوں سوویت یونین کا 1991 کے اندر میں زوال ہوا۔ ہم لوگ عید پڑھتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تو وہاں کوارٹر پر جب گئے تو کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیسا جشن چل رہا ہے، خوشی منا رہے ہیں؟ بھائی کیا ہوا؟ اساتذہ تھے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ رشیا نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور افغان مجاہدین کو کامیابی ملی ہے۔ مجھے برابر یاد ہے، 11-12 سال میری عمر۔ تو 91 میں سوشلزم اور کمیونزم دونوں ساتھ میں تھے، ان کو شکست ہوئی اور سوویت یونین جو بہت بڑا ملک تھا، بہت بڑا رقبہ، اس کے اوپر ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، چچینیا، ترکمنستان، یہ تقریباً 15 ملک بعد میں بنے ہو، جس میں سے 6 مسلمان ریاستیں بنی، تو وہ سب کے سب پورا یہ سوویت یونین مانا جاتا تھا۔ جیسے ہمارا انڈیا یہ بہت سارے اسٹیٹ سے بن کر یونین ہے، ایسے ہی امریکہ USA کہتے ہیں اس کو، بہت سارے اسٹیٹ سے بن کر ایک ملک ہے۔ ایسے ہی UAE، یونائٹڈ عرب امارات، یہ بہت سارے اسٹیٹ سے مل کر ایک ہے۔ ایسے ہی سوویت یونین بھی یہ بہت سارے ملکوں کا مجموعہ تھا، بہت سارے اسٹیٹ سے مل کر بنا، تو ان کو شکست ہوئی۔ ان کے شکست سے گویا کہ سوشلزم ختم ہو گیا، کیپٹلزم اب دنیا میں کون سا آیا؟ تو شکست دی مسلمان تو آنا چاہیے تھا مسلمان، مگر ہمارے مجاہدین کو ہمارے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے، تو پھر دوبارہ کون آ گیا؟ کیپٹلزم آیا۔ جس کیپٹلزم کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا وہی کیپٹلزم دوبارہ آیا، لیکن اب کیپٹلزم نے اپنی صورتحال کو تبدیل کر دیا۔ کیا تبدیل کر دیا؟ اس نے کیا کیا کہ سوشلزم کے ساتھ میں کمپرومائز کیا، کہا کچھ چیزیں تمہاری، کچھ چیزیں ہماری، ایسے ہی اپنے دونوں مل کے چلے۔ تو اس کو کہتے ہیں مکسڈ اکانومی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکسڈ اکانومی۔ اب دنیا کے اندر میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس ملک میں بھی مکمل سرمایہ دارانہ نظام نہیں، بلکہ سرمایہ داریت اور اشتراکیت دونوں ہے۔ جیسے سوشلزم کے اندر میں کیا ہے کہ جو چیزیں پیداوار ہے، چیزوں کی پیدا کرنے والی چیزیں، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ حکومت ہوتی ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟
کیا مطلب زمین کا کوئی سوویت یونین کے اندر میں زمین کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا تھا، زمین حکومت کے قبضے میں رہی اور پھر حکومت جیسا بولے گی ویسا آپ کو کرنا ہے وہاں پر۔ اب انہوں نے اس کو تھوڑا سا بدل دیا، اب آپ کی زمین ہے آپ جو چاہے کریں، نہیں آپ کی زمین ہے پھر بھی آپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، این او سی لینی پڑے گی، اگر دکان ڈالنی ہے، گھر بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو گھر بنانے کا پرمیشن لینا پڑے گا، اگر آپ کو پرمیشن ملا تو بنا سکتے ورنہ بنا سکتے۔ تو یہ سوشلزم کے اثرات، اس کے اثرات ہے سوشلزم کے اثرات۔ مارکیٹ میں جاؤ تو سود چل رہا ہے، مارکیٹ میں جاؤ تو مہنگا آدمی کارپوریٹ قسم کے جو لوگ ہیں ان کا تسلط ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیپٹلزم ہے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں مکسڈ اکانومی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکسڈ۔ دونوں مل کر گویا کہ دونوں نظام کی خرابیوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے یہ دور پہلے سے زیادہ بدتر دور ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو کہیں چین نہیں، کبھی کرائسس ہو رہا ہے، اکنامیکل کرائسس ہو رہا ہے، کبھی اس ملک میں کبھی یہ بینک کنگال ہو رہی ہے، کبھی وہ بینک کنگال ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، تو سب چلتا ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرابیوں کے مجموعے کے دور سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ گزر رہے ہیں۔ ان سب کا حل سوائے اسلام کے اور کسی کے پاس، سوائے اسلام کے اور کسی کے پاس نہیں۔ مگر دو چیزیں، ایک تو مسلمان خود اپنے دین سے دور ہے، اور دوسری چیز یہ کہ مسلمان کا حکمران یہ مرعوبیت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے دشمنوں کی، جس کی وجہ سے ورنہ جتنے سورسز مسلمانوں کے پاس ہے اتنے سورسز آج کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ایران شیعہ ہے، لیکن دیکھو ایک ہرمز کو بند کر دیا تو ساری دنیا پریشان ہو گئی۔ یمن کے علاقے کے اندر میں بھی ایک راستہ ہے، اس کو بند کر دے تو ابھی پوری دنیا کا بزنس ٹھپ ہو جائے، پوری دنیا کا 70% بزنس کیا ہو جائے؟ ٹھپ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک سمندری راستہ ہے استنبول کے اندر میں، اگر وہ بند کر دے تو ایشیا اور افریقہ اور کیا کہتے ہیں یورپ، یہ سب کٹ جاوے، نہ یہاں کی چیزیں وہاں جا سکتی ہیں نہ وہاں کی چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ نے ابھی بھی بٹھایا ہے مسلمان کو صحیح جگہ پر۔ اچھا پیٹرول نکلتا ہے تو کہاں نکلتا ہے؟ مسلم ملک میں۔ لیتھیم کی ضرورت ہے آج بیٹری کے لیے، وہ کہاں نکلا؟ سب سے زیادہ لیتھیم دنیا کے اندر میں کہاں نکلا؟ افغانستان کے اندر۔ دنیا کا 65% لیتھیم افغانستان میں۔ اب چائنا بھی پریشان، امریکہ بھی پریشان۔ اچھا یہ سب کا پتہ چلا جب امریکہ نکل کے بھاگ گیا اس کے بعد۔ تو یہ اللہ کا نظام، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے وسعت کے ساتھ رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رزق میں تنگی کا شکار کر دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کو سمجھنے، اپنی کتاب کو، اپنے رسول کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ورنہ دنیا میں عدل اور انصاف اور اعتدال کے ساتھ سوائے اسلام اور مسلمان کی کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، دنیا پر مسلمانوں کے زوال کا اثر، کہ مسلمانوں کے پولیٹکس سے میں کمزور ہونے سے صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوا، پوری انسانیت کو نقصان ہوا ہے۔ کس کو نقصان ہوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کے لیے شوٹیبل، انسانی معاشرے کے لیے عدل اور انصاف کے حامل قوانین کے سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں۔ دوسرے جہاں بھی کہیں ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ انسان کے اپنے مفاد کے اس سے متعلق ہوا۔ اب پوری دنیا کے 150 ملکوں کا کیا بنا ہوا ہے؟ UNO، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ۔ اب اس کے اندر میں قرارداد پاس ہوگی، 145 ملکوں یہاں بول دیا، اور پھر امریکہ کرتا ہے ویٹو کرتا ہے۔ کیا کون سا ویٹو؟ ہی ویٹو کا مطلب کیا ہے کہ سب ایک ساتھ بولے ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں بولیں، اب وہ نہیں بولے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب 4-5 ملکوں کو ویٹو دے دیا، وہ ویٹو پاور استعمال کرتے ہیں، تو ان کو جہاں اپنا مفاد متاثر معلوم ہوگا وہ نہ بول دیں گے، تو اب ان کے حساب سے کام دنیا کے اندر نظام چلے گا۔ کیا یہ مالک یوم الدین کے نہ ہونے کا سارا کیا ہے؟ کرشمہ ہے۔ اگر مالک یوم الدین پر یقین انسان کو ہو جاوے تو ویٹو بھی کیا ہو جاوے؟ انسان بھول جاوے۔ کہا مالک یوم الدین ای الجزاء وہو یوم القیامہ، کہا الجزاء، اب اس کے بعد یوم کے بارے میں وہو یوم القیامہ، یوم الدین ای یوم القیامہ،
کا جزا کا دن قیامت کا دن۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ، اصل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، مگر اس کا کچھ نہ کچھ فوائد دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ اور انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کی اصل سزا تو کہاں ہوگی؟ آخرت میں، مگر اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات دنیا میں بھی انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن اصل سزا وہاں ہونے والی، اس اعتبار سے اس کو دی گا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو پڑھے تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ برائی کے کون کون سے نقصانات ہیں اور اچھائی کے کون کون سے فائدے۔ چھوٹا سا 50-60 صفحے کا رسالہ ہے۔ وخص بالذکر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله، کہا خاص طور پر قیامت کے دن اللہ کی ملکیت کو بیان کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا آج اللہ مالک نہیں ہے؟ کہا آج بھی اللہ مالک ہے۔ مالک حقیقی دنیا کی ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ۔ انسان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پانی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر کائنات کی ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے انسان کو ظاہری طور پر مختصر پیریڈ کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے اسے کیا دیا ہے؟ طاقت دی ہے، اس کو ملکیت دی ہے، اسے مالک بنایا ہے۔ اسی لیے انسان جب تک کہ زندہ ہے وہاں تک تو مالک، جیسے ہی مرا اس کا دوسرا وارث بن جاتا ہے، پھر وہ مرا اس کا دوسرا وارث بن جاتا ہے۔ تو مالک حقیقی نہیں، انسان مالک مجازی ہے۔ کہ دنیا میں تو مجازی طور پر بھی انسان مالک ہے، مگر قیامت کے دن مجاز وجہ سب ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ لمن الملک اليوم۔ اسی لیے ہمارے مصنف نے بھی کتنی اچھی بات بیان کی کہ لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله، کہ قیامت کے دن تو یہ ظاہری ملکیت بھی کسی کی باقی نہیں رہے گی۔ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں سورہ غافر کے اندر میں لمن الملک اليوم، اللہ قیامت کے دن سارے انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے، ساری مخلوق، اور اللہ انسانوں سے پوچھیں گے، سارے انسانوں سے، ساری مخلوق سے، لمن الملک اليوم، ذرا بتاؤ تو آج کا مالک کون ہے؟ تو سب ایک زبان ہو گئی، للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد القہار کے علاوہ کسی کی نہیں، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، جو دنیا میں بہت انا ربکم الاعلی بولتی تھی وہ ہوگا، سبھی ہوگی، ہر قسم کے لوگ ہوگی۔ لیکن وہاں جب دیکھیں گے قبر میں بھی سپاٹے کھا کے آئے ہوں گے اچھے سے، اور اچھے سے پڑی ہوگی، کیونکہ فرشتہ تو چھوڑنے والا ہے نہیں، تو برابر مار وار کھا کے آئے گے، تو سوچیں گے چلو یہاں تو بول دو کم سے کم للہ الواحد القہار، ہو سکتا ہے چھوٹ جائے۔ تو سب چیزیں انسان کے سامنے ظاہر ہو چکی ہوگی، تو اس کو پوری مخلوق ایک زبان ہو کر کہے گی للہ الواحد القہار، کہ اللہ اسی کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن یہ صورتحال ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کی دو قراتیں، کیونکہ مصنف نے پہلے ہی کہا کہ بھئی اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے قرات کے بارے میں، تو ایک قرات تو اس کی ہے مالک یوم الدین، اور دوسری قرات اس کی ہے ملک یوم الدین۔ مصنف نے ملک یوم الدین والے قرات کو راجح قرار دیا ہے، یعنی ان کے اپنے نزدیک ملک یوم الدین والے قرات راجح، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں مالک الامر کلہ فی یوم القیامہ، ای هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب فصح وقوعه صفة للمعرفة۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ مالک یوم الدین ہے، مالک اور ملک دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو مالک کے معنی کیا آتے ہیں؟ مالک ہر چیز کا مالک، مالک البیتی، مالک الداری، مالک السیارتی، ایک ایک چیز کا الگ الگ مالک۔ اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ جو پورے ملک کا مالک، جو پورے ملک کا۔ اب قرآن کے یہاں پر اس کو دو طرح سے پڑھا، کسی نے اس کو ملک یوم الدین پڑھا اور کسی نے اس کو مالک یوم الدین پڑھا۔ جس نے اس کو مالک یوم الدین پڑھا وہ کہتے ہیں مالک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ملک اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ ہر مالک ہر چیز کا ملک بھی ہے۔ جو آدمی اپنے گھر کا مالک، وہ اپنے گھر کا ملک بھی ہوا۔ اور جو لوگ اس کو ملک یوم الدین پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ملک یوم الدین زیادہ بہتر ہے،
کیوں ملک یوم الدین زیادہ بہتر ہے؟ کہا اس لیے کہ کل ملک مالک، لیکن کل مالک لیس بملک، کہ ہر ملک تو کیا ہے؟ مالک ہے، مگر ہر مالک یہ ملک نہیں ہے. یعنی ہر بادشاہ مالک تو ہے ہی، جب پورے ملک کا بادشاہ ہے تو پورے ملک کے اندر میں تصرف کی ملکیت اس کو حاصل ہے، لیکن ہر مالک ہی بادشاہ نہیں ہوتا ہے. جیسے میں کتاب کا تو مالک ہوں، لیکن صرف کتاب کا مالک ہوں، دوسری کسی چیز کے تو میرا کوئی تصرف کا حق ہے نہیں. تو فرماتے ہیں کہ زیادہ افصح کون سا ہے؟ تو روایت حفص عن عاصم کے اندر میں اس کو مالک یوم الدین کو افصح قرار دیا گیا، اور دیگر روایتوں میں اس کو پڑھا گیا ہے. کیسے پڑھا ہے؟ کہ ملک یوم الدین پڑھا گیا. اب اس کی وجوہات اور کیا وجہ ترجیح ہے اس کو مصنف آگے کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر.